बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट की रुदाद क्या रही उस पर भी तफसीली बात करेंगे। अपोजिशन ने जो इल्ज़ामात लगाए उस पर भी बात करेंगे। हुकूमत ने जो मौक़िफ़ अपनाया उन इल्ज़ामात पर उस पर भी बात करेंगे। मिनी बजट के हवाले से जो तशवीश पाई जाती है अपोजिशन को और हुकूमत का रद्द अमल उस पर भी तफसीली बात होगी। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी और उनके जो जामिन है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ हुकूमत का अदालत जाने का ऐलान। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर जो ताहयात नाअहली का टैग लगा है उस पर सुप्रीम कोर्ट बार का आने वाले दिनों में इकदाम क्या होगा, इस पर कुली तौर पे हम रोशनी डालेंगे। लेकिन इसके साथ सबसे अहम बात यह, शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब से जब सहाफ़ी ने एक सवाल किया पार्लियामेंट की राहदारी में कि क्या आप ये समझते हैं कि इन हाउस तब्दीली हो सकती है, तो उस पर आसिफ अली जरदारी साहब का जवाब क्या था, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं। पार्टी और रोलिंग जो है उनमें फाके राय भी हो रहा है, तो समझता है इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है इंशाल्लाह। और क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा। थोड़ा मुलाकातें जा रही हैं सर। बिलावल साहब 22 को निकल रहे हैं, मौलाना 23 मार्च को। क्या समझते हैं हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी और अब तारीख ने प्रूव कर दिया है। मैं तो ये चाहता था कि ये हुकूमत पहले ही दिन चली जाए। मैं ये समझता था कि ये नामाकूल हुकूमत है, इनसे हुकूमत नहीं चलेगी। राना साहब, अगर देखा जाए इन हाउस तब्दीली का मौक़िफ़, जिस पे आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना था कि इंशाअल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन साथ ही साथ पीडीएम में वापसी पर वो ये समझते हैं कि मैं नहीं समझता कि वापसी हो सकती है, तो क्या फिर इन हाउस तब्दीली पर वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गौर कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, आसिफ अली जरदारी साहब एक वक्त तक वो जो कहते थे वो होता था। अब बहुत वक्त हो गया, बहुत अरसे से वो जो कहते हैं वो नहीं होता। आप ज़रा उनकी पिछली कोई 15 से 20 पेशन गोइयाँ मंजूर बसान की तरह देख लें, जिस वजह पर उन्होंने कहा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ। मासवा एक सेनेट के इलेक्शन में जीत, लेकिन उसके बाद दूसरी हार, ये चीज़ें सामने। मेरे पास इतला ये खबर आपको मैं देता हूँ बड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि इन हाउस तब्दीली आए, और इन हाउस तब्दीली के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश, ये आपको मैं बड़ी खबर देता हूँ अंदर की, कि सबसे बड़ी कोशिश उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर की। यानी उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़े ग्रुप से राब्ता किया, उस ग्रुप को कहा कि हम इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश करते हैं, आप लोग ही इन हाउस तब्दीली के बाद आप लोगों को हम पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें सपोर्ट करेंगी। आपके अंदर से कोई बंदा वज़ीर आज़म बन जाए, आप कुछ अरसे बाद असम्बलियाँ तहलील कर दें। उस ग्रुप के साथ मीटिंग एक कराची में होती है, एक मीटिंग जनूबी पंजाब में रहीम यार खां के अंदर एक बड़े घर के अंदर होती है मीटिंग। ये जो मैं आपको दो बता रहा हूँ मीटिंगें, 2 मीटिंगें होती हैं। लेकिन मज़े वाली बात है कि इन दोनों मीटिंग्स में आसिफ अली जरदारी साहब की टीम उन लोगों को राम नहीं कर सकती। वो लोग कौन कौन से? उनका तल्लक ज़्यादा जनूबी पंजाब से। अच्छा, ठीक। उसके बाद एक मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में अरेंज की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब डायरेक्ट उनसे बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब का डायरेक्ट उनसे रब्ता होता है, बात होती है, इस बात को खुफिया रखा जाता है। लेकिन ये बात इतनी खुफिया नहीं रहती, पाकिस्तान के इदारे भी मुतहर्रक है, सियासी जमातें भी मुतहर्रक हैं। उस मीटिंग में भी पीपल्स पार्टी को वो मौसर जवाब नहीं मिलता जिसकी वो तवक्को रखते हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब जो माइंड बना के बैठे हैं, जो कोशिश कर रहे थे, वो ये थी कि हम तहरीक इंसाफ के अंदर से डंड डालेंगे, मुस्लिम लीग नून हमारा साथ देगी, तहरीक अदम एतमाद में बाकी सियासी जमातें हमारा साथ देंगी, और हम सिस्टम ऐसा करेंगे कि ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के अंदर से ही
کوئی تیسرا شخص کھڑا ہو جائے عدم اعتماد کے معاملے میں ان کے لیے کہ جو وزیر اعظم، یعنی مائنس عمران خان فارمولہ، جس کو پی ٹی آئی کے اندر عمران خان سے جو نہیں بھی محبت کرتے نا، انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی مائنس عمران خان فارمولے پہ تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ کو ایک اور خبر دے دیں کہ زرداری صاحب کو ایک بڑی اہم سیاسی شخصیت جو مذاکرہ جن کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہے تھے ان میں وہ بھی شامل تھی، کوشش کر رہے، مذاکرات تو نہیں کہہ سکتے، انہیں رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس شخصیت نے یہ کہا کہ جناب کیا عدم اعتماد کی تحریک اس وقت تک کامیاب ہو سکتی ہے جب تک ادارے ہمارے ساتھ نہ ہوں. زرداری صاحب کا کہنا تھا جی وہ ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں اداروں کی طرف سے کوئی ہمیں اشارہ دلا دیں. وہ اشارہ نہیں دلایا جا سکا، اس لیے یاسر کے ادارے نہ ان کے ساتھ ہیں اس معاملے پہ، اور نہ ہی ادارے عدم اعتماد کے معاملے پہ ان کا ساتھ دیں گے. اب آصف علی زرداری صاحب کا آج یہ تھا کہ ان کی خواہش ہے، اب جب یہ ساری گیم کا پتہ چلا، یاسر میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں، اس خبر کے اندر سے ایک اور خبر بھی دے دوں. اس ساری گیم کا جب پتہ چلتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، تو مولانا صاحب سیدھے ہو جاتے ہیں، بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کو کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک آئے گی تو وہ تحریک وہ ہوگی جو میرا بیٹا یا شہباز شریف لائے گا. اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے لائی ہوئی کسی تحریک میں یا پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کردہ سیاسی تجویز پہ عمل کیا جائے گا تو ہم لوگ آپ سے علیحدہ ہوں گے. یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، اگر پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو وہ پی ایم ایل این کے بغیر نہیں لا سکتی. اگر پی ایم ایل این لانا چاہتی ہے تو اس میں پی پی کی شمولیت کا ہونا لازم ہے. تو پھر جب دونوں طرف سے لازم و ملزوم ہے تو دونوں پارٹیز مانتی کیوں نہیں؟ دونوں اس لیے نہیں مانتی کہ دونوں کو ایک دوسرے پہ یقین ہی نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ 1% بھی یقین نہیں رکھتے. نون لیگ کے اندرونی حلقے کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم عدم اعتماد لاتے ہیں، پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے تو ہماری سیاست آؤٹ ہو گئی. پیپلز پارٹی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی طرف آتے ہیں، ہم آگے لگتا ہے پیپلز پتہ چلتا ہے نون لیگ جو ہے کسی جگہ مکمکہ کر گیا تو ہم پیچھے ہم زیرو ہو گئے. تو اس لیے میں آپ کو خبر یہی دے دوں کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے، جس کے متعلق بڑا شور مچا ہوا ہے اور 3 ماہ بڑے اہم قرار دیے جا رہے ہیں، ان 3 ماہ میں کسی صورت میں بھی عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ رہی. میں یہ لفظ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان 3 ماہ میں عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ رہی. آصف علی زرداری صاحب کا بیان ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے میاں محمد شہباز شریف صاحب ہو، یہ نہیں ہو رہا. ہاں یہ ہو رہا ہے، ایک چیز ہونے جا رہی ہے، اس 3 ماہ میں 2 سے 3 بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. عدم اعتماد کی تحریک تو نہیں آ رہی، ان 3 ماہ میں 2 سے 3 بڑی گرفتاریاں، میں آپ کو یہ لفظ کہہ رہا ہوں، 2 سے 3 بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. اور ان 2 سے 3 بڑی گرفتاریوں کے بعد سیاسی بوچال آئے گا، لیکن وہ حکومت گرانے کے لیے نہیں ہوگا، بس تماشا دکھانے کے لیے ہوگا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم کریں گے جب پروگرام دوبارہ جب یہ ہوگا تو اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ کلپ دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. مستقبل کا منظرنامہ آپ کچھ وضع کر رہے ہیں، ویسا رونما ہوتا ہے تو مزید بات کر لی جائے گی. رانا صاحب بات کر لیتے ہیں میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے. حکومت کہتی ہے ضامن کو پکڑیں گے اور حکومت اس سلسلے میں عدالت جانے کے لیے اگلے ہفتے کا پلان بھی مرتب کر چکی ہے. ایک طرف تاحیات نااہلی کیس ختم کروانے پر بھی سپریم کورٹ بار نے اقدامات شروع کر دیے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کا سپریم کورٹ کام نہیں کر سکتی. حکومتی اقدامات آپ کس حد تک مستند دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیاسی شوشہ ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت واپس لانے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کر چکی ہے؟ کوئی اقدامات نہیں کر چکی. حکومت کسی صورت میں میاں محمد نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتی. میاں محمد نواز شریف اسی دن واپس آئیں گے جب وہ واپس آنے کا فیصلہ کریں گے. باقی رہے گی میاں شہباز شریف صاحب والی بات. اور بھائی 2 سال کا عرصہ ہو گیا 2 سال کے عرصے میں کتنی آپ نے رپورٹس منگوائیں، کتنی دفعہ حکومت نے ہائی کمیشن کو، برطانیہ ہائی کمیشن کو کہا کہ یہ کریں، کتنے نوٹس بھیجے، کوئی بھیجے نہیں بھیجے. لیکن وفاقی وزیر اطلاعات یہ کہتے ہیں کہ ہائی کمیشن نے ان سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے رپورٹ دینے سے انکار کر دیا، اس لیے ہم ہائی کورٹ میں جانا چاہتے ہیں. کیا وہ سارا کچھ بائی ریٹن میں ہے 2 سالوں میں؟
وہ کتنی دفعہ آیا, کیا کوئی چیز ہے سامنے آئی ہے؟ کیا انہوں نے ان میں سے کوئی ایک چیز عدالت میں جمع کرائی؟ کیا 2 سالوں میں, یہ مان لیں, یہی بات مان لیں, کیا ان 2 سالوں میں جو انہوں نے کہا جو ہم نے رپورٹ منگوائی نہیں ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے عدالت میں کوئی چیز جمع کروائی؟ کیا پنجاب حکومت, پنجاب وفاق کو چھوڑ دیں نا, پنجاب حکومت کو بننا چاہیے تھا اس میں مدعی, کیا پنجاب حکومت اس میں مدعی بنی؟ کیا ان کی کوئی پٹیشن موجود ہے؟ کیا انہوں نے کوئی رابطہ کیا؟ کیا انہوں نے پتا تھا 4 ہفتوں کا ٹائم لیا تھا, اس کے بعد ہم نے کوئی چیز منگوانی ہے نہیں منگوائی گئی؟ کیا کوئی نوٹس جاری ہوا؟ نہیں ہوا نا بھائی. اب بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ سب سیاست کہہ رہے ہیں. نہ شہباز شریف کے خلاف کوئی کیس چلے گا, میکسیمم توہین عدالت کا ایک چل سکتا ہے, میکسیمم, وہ بھی بڑا زور لگا کے یہ کرے. میرے پاس اطلاع تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں کوئی ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں, اس میٹنگ میں کہا گیا کہ وکلا کی کچھ تگڑی ٹیم تیار کی جائے. اس میں کوئی عہدیداران کے نام بھی لیے گئے, تگڑے وکلا کے نام بھی لیے گئے, اور لاہور سے ایک بڑے معروف وکیل کو بلایا بھی گیا. انہیں بھی کہا گیا کہ آپ کو بھی ہم کوئی اہم ذمہ داری دیتے ہیں, وہ ٹائم لے کے آگے جو مجھے سوچنے دیں, اگر آپ نے مجھے کوئی ذمہ داری دی تو پھر میری مرضی کے مطابق کام ہوگا. مطلب حکومت ایک طرف یہ کر رہی ہے, لیکن اب اگر ہم قانونی پہلوؤں کو دیکھیں, قانونی سارے معاملات دیکھیں, تو اگر ہم اسکرین پہ دکھا سکیں وہ 50 روپے کا سٹامپ, جس دن آپ نے 50 روپے کے سٹامپ پہ لکھوایا تھا, وہ سٹامپ جمع ہوا تھا, اس کے 4 ہفتے بعد اگر پہلی رپورٹ نہیں آتی, 8 ہفتے بعد دوسری رپورٹ نہیں آتی, اس کے بعد 12 ہفتوں بعد نہیں آتی, تو کیا حکومت کو رجوع نہیں کرنا چاہیے تھا؟ لیکن رانا صاحب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے 17 ماہ گزر چکے. 17 ماہ کے دوران جب ابتدائی طور پہ وفاقی حکومت نے یہ بات کی ہم برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, واپس لانے کے لیے تگ و دو کی جا رہی ہے, اس میں جب پیش رفت نہیں ہو سکی تو خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی کہ اب اس کا تذکرہ مزید نہ ہو, ہماری ہرزہ سرائی ہوگی. لیکن اب کی بار پھر سے تذکرہ چھیڑنا اور اسے مین سٹریم میں لے کے آنا, اس کے پیچھے پھر وجہ کیا لگتی ہے؟ وجہ یہ لگتی ہے بھیا کہ آپ لوگوں نے سیاست کرنی ہے نا. آپ یہ تاثر دیں گے, آپ ڈرائیں گے, آپ دھمکائیں گے, آپ یہ کہیں گے ہم لا رہے ہیں واپس. میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے, ان 3 ماہ میں 2 سے 3 بڑی گرفتاریاں ہونی ہیں. وہ اس کیس میں ہو نہ ہو, کسی نہ کسی اور کیس میں ہونی ہے. وہ گرفتاریاں آپ کو نظر آ جائیں گی. میں آپ کو بالکل یہ صدقہ بات بتا رہا ہوں. تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں, وزیر اعظم صاحب 3 ماہ میں مہنگائی کم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہی اولا جھڑ کے رہ جائے گا, موضوع پھر مہنگائی نہیں ہوگی, پھر اپوزیشن کی گرفتاری. چلے مجھے ایک بات بتا دیں, مہنگائی کا موضوع ہے نا, مہنگائی ہے نا, ہے, اس پہ کوئی نکلا باہر؟ نہیں نکلا. جس اپوزیشن نے حکومت کے خلاف تحریک کے لیے جلسہ کرنے یا مارچ کرنے کے لیے 3 ماہ بعد کا وقت رکھا ہو, اس اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ جس اپوزیشن نے آج کے دن تک کوئی بڑا احتجاج نہ کیا ہو, اس اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ بھائی مہنگائی کا فرق پڑتا ہے غریب آدمی کو, سفید پوش آدمی کو, مڈل کلاس آدمی کو. ان بڑے گھروں میں رہنے والوں کو کیا اثر پڑتا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ کس چیز کا کیا ریٹ ہے؟ عام آدمی کو پوچھے نا, جس کی ضرورت ہے. تو لوگ نہیں تیار اس کے لیے, یاسر نہیں تیار. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف کے خلاف کیس کاٹ لیں. آج انہوں نے کہا عدالت میں جانے کا فیصلہ کر لیا, یہی کہا ہے نا, میں سن رہا تھا ساری پریس کانفرنس. جی ذرا جب عدالت میں جائیں گے, فیصلہ کر لیا, فیصلہ آج کرنا تھا, 17 ماہ بعد فیصلہ ہونا تھا. کس کا انتظار کر رہے تھے یہ؟ مجھے بتائیں نا. نہیں جواب آیا وہاں سے, نہیں اب بھی نہیں معاہدہ ہوتا, ابھی معاہدہ فائنل نہیں ہوا واپس آنے کا. بھائی آپ جو برطانیہ سے جس کو واپس لانا چاہتے ہیں وہ چھیدہ نائی نہیں ہے, وہ کوئی موچی نہیں ہے, وہ پاکستان میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, اس کے دنیا میں اپنے روٹس ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو وہ باہر گیا تھا وہ بیمار تھا تو باہر گیا تھا؟ نہیں, ایسا نہیں تھا نا. آپ کو پتا, مجھے بھی پتا ہے. بھائی قطر میں کون کس کا حمایتی ہے, قطر میں کس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, کون باہر کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے, کون وہاں پر بغیر ساری چیزوں کے رہ رہا ہے. بہت سی قوتیں بہت سے لوگوں کے لیے متحرک ہوتی ہیں. میاں نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے, اسی دن آئیں گے جب انہیں پاکستان کے حالات ان کی مرضی کے مطابق نظر آئیں گے. چلیں وہ حالات پہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو پھر سپریم کورٹ بار نے جو میاں نواز شریف یا کلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو تاحیات نااہلی کے سلسلے میں سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, پھر اس کیس کا آپ کو انجام کیا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں وہ قانونی پہلو ہے, اس میں تو آپ کو قانونی رائے لینی ہوگی. اگر وہ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے
اور سپریم کورٹ بار اگر اس میں جا رہی ہے تو بڑی سمجھداری سے جا رہی ہے. وہاں پہ وہ تو کہتے ہیں وفاقی حکومت کو بھی فریق بنایا جائے. جی اس میں دیکھیں پاکستان کے بہترین وکلاء موجود ہیں, بہترین وکلاء. اور اگر کوئی ایسی مثال بن جاتی ہے یاسر, اگر کوئی ایسی مثال بن جاتی ہے اور نااہلی ختم ہو جاتی ہے تو پھر صرف ایک شخص کی نااہلی ختم نہیں ہوگی, پھر نااہلی بہت سب کی ختم ہوگی جو بھی نااہل ہوا ہے. پھر اس میں بہت سے ارکان اسمبلی بھی ہیں, وہاں جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے نذیر جٹ ایک بڑے تگڑے ہیں, میں نے تھے ان کا نام بھی ہے, بہت سے لوگ ہیں, پھر سب کے لیے اختیار ہوگا. لیکن نااہلی ختم ہوگی, مان لیں نااہلی, میں کہتا ہوں 1% مان لیں 1% نااہلی ختم ہوگی پٹیشن, سزا کا کیا بنے گا, ان کیسز کا کیا بنے گا؟ سپریم کورٹ باہر اس پہ تو نہیں جا رہی نا, ان کے کیسز دیکھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کا کام نہیں کر سکتی, آپ یعنی اس کے بعد آپ کو اپیل کا حق نہیں ملتا, تو یہ آئین کے خلاف ہے, یہ آئین کے منافی ہے, تو اس لیے ٹرائل کورٹ کا کام کسی اور کو کرنے دیں, اس کے بعد اگر اپیل کرنی ہو تو وہ سپریم کورٹ میں رسیدیں تو دینے پڑیں گی نا, اس کے بعد بھی وہ کیس تو اپنے تئیں موجود رہے گا. وہ جب آپ پہلے رسیدیں نہیں دے سکے تو اب رسیدیں نہیں دیں گے, تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی پابندی تو لگے گی نا, کوئی نہ کوئی سزا تو ملے گی نا. اور جب آپ سزا یافتہ ہو جائیں گے تو اس کا جواب کیا دیں گے بھائی؟ ان کی مان لیں, میں کہہ رہا ہوں 1% مان لیں پٹیشن ہو جاتی ہے کامیاب, 1% مان لیں مجھے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد ایون فیٹ باقی معاملات, دیگر معاملات, جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں, اس کا ثبوت تو دینے پڑیں گے نا. اور جب آپ ثبوت نہیں دے سکیں گے تو پھر آپ کی نااہلی یا اخلی وہ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اور بھائی شریف خاندان کے اندر سے بھی بہت سے لوگ چاہتے ہیں نااہلی ختم نہ ہو. میں سیدھی سے صاحب سے بات ہوں, مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی بہت سے لوگ چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ نااہلی ختم ہو گئی تو ہم لوگ تو برے ہو گئے, مر جائیں گے. وہ پنجابی کا ایک فکر ہے نا کہ پورا پنڈ مار جائے تو چودھری نہیں بنتا, وہ ایک ہوتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چودھری, جن کو امیدیں یہی ہیں کہ یہ نااہلی رہے گی تو ہم چودھری بنیں گے, تو وہ بھی چاہتے ہیں یہ نااہلی رہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو گھر کے اندر سے کچھ چیزیں جب ایسے چل رہی ہوں نا تو پھر دوسری سائڈ سے بھی آپ کو تھوڑا سا ابہام جو پیدا ہوتا ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے. ناظرین اسی پہ مزید بھی بات کریں گے, اسی کیسز پہ بات کریں گے اور منی بجالے سے بھی بات کریں گے. کہیں نہیں جائے گا, ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین جس طرح بریک سے پہلے ہم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی واپسی پہ بات کر رہے تھے, اس پہ حکومتی اقدامات پہ ہم نے بات کی. حکومتی اقدامات اب اتنی تیزی کی طرف کیوں گامزن ہیں؟ ابھی وہ فکر کیوں لاحق ہونے لگی جو 17 ماہ میں نہیں ہوئی؟ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور ابھی وہ کون سی منطق ہاتھ میں آ چکی ہے جس پر اب ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور ان کی واپسی کو ممکن بنایا جا سکے گا, یا پھر شہباز شریف صاحب کو گرفتار کروایا جائے گا؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کنول شوذب صاحبہ نے ہمیں. کنول صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کنول صاحبہ بات یہ ہو رہی ہے کہ 17 ماہ بعد جب سابق وزیر اعظم واپس نہیں آتے تب آپ کو یہ لگتا ہے کہ علاج بھی نہیں کروایا گیا, کہیں سے کوئی رجوع ہی نہیں کیا گیا, تو اب شہباز شریف صاحب کو پکڑے جانا چاہیے کیونکہ وہ ضامن ہیں. لیکن 17 ماہ کے دوران سوال یہ ہے کہ ہائی کمیشن نے کتنی بار ان سے رابطہ کیا اور پنجاب حکومت نے کتنی بار ان سے رپورٹس منگوائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ یاسر. دیکھیں ہم تو بارہا کہتے رہے ہیں, اور جب وہ یہاں سے جس دن روانہ ہوئے اسی دن سے ساری دنیا کو نظر آ گیا کہ کتنی ایک پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا اور کتنی جو رپورٹس جمع کرائی گئی ہیں ان میں کس قسم کی ٹیمپرنگ کی گئی. لیکن ایک علاج کا جو اور ایک جو سیکیورٹی مانگی گئی تھی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے کہ ان کی جان کی جو ہے وہ ضمانت دی جائے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو اجازت ملی تھی کہ وہ اپنا علاج کرا لیں تاکہ کوئی گلا نہ رہ جائے, وہ سب نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کوئی علاج نہیں ہو رہا بلکہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے. بلکہ ایسی میٹنگز ہوتی رہیں, کئی ایسے افغان جو سو کالڈ لوگ تھے, میں لیڈر ان کو نہیں کہوں گی, جو پاکستان کے خلاف اتنی غلط زبان استعمال کرتے رہے, ان کو بلا کے اور چائے پانی پلائے گئے. تو یہ ساری معاملات سب نے دیکھے. اب 17 ماہ کافی ہوتے ہیں ساری کلائی کھول دینے کے لیے اور جھوٹ اور سچ کا سچ کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ جتنے بھی انہوں نے جھوٹ بولنے تھے وہ بول لی ہیں,
تو اب جو ان کے ضامن ہیں یا ضمانتی ہیں جو خود یہاں پر ٹی ٹی کے کیسوں میں اور نیب کے کیسز میں جن کی یادداشت چلی جاتی ہے, جن کو یاد نہیں رہتا کہ 25 ارب روپیہ ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں کیسے آ گئے, 15,000 کمانے والوں کے, جن کے بیٹے کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے آ گئے. تو اب میرے خیال میں اس سے پہلے کہ لوگ نظام عدل سے بالکل ہی آوازار ہو جائیں اور بیزار ہو جائیں, تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے, اور عدلیہ کو جو ہے وہ ان معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی ابھی بات کی آپ کے اپنی گفتگو کے آغاز میں. آپ نے کہا ٹیمپرنگ کر کے گئے, اور وہاں جب یہ جہاز میں گئے تو یہ بالکل سب کو نظر آ گیا, اور وہاں پہ کوئی علاج نہیں ہو رہا. چلے وہاں پہ تو کوئی علاج نہیں ہو رہا, یہ ٹیمپرنگ کر کے چلے گئے. آپ نے ٹیمپرنگ کرنے والے کسی شخص کو پکڑا, کسی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا؟ جی رانا صاحب دیکھیں, شہباز گل صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل میں اس پہ پریس کانفرنس بھی کی تھی اور بتایا بھی تھا کہ کس طریقے سے ٹیکنیشینز کو ساتھ میں لایا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ 35 سال 40 سال تک جب آپ ایک صوبے کی حکومت اپنے ہاتھ میں رکھیں تو ہر لیول پہ آپ اپنے بندوں کو انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں, ان کو رکھ لیتے ہیں. تمام منسٹریوں میں دیکھ لیں, تمام آپ سی ایم آفس میں دیکھ لیں, حتیٰ کہ لیبارٹریاں تک نہیں چھوڑی جہاں پہ سفارشیوں کو بھرتی کیا گیا ہے. تو اسی طرح کے معاملات ہیں, اور اس پہ میرا خیال ہے کہ کام کیا تھا پنجاب حکومت نے بھی, اور کافی حد تک کوشش کی ہے کہ اس طرح کے معاملات کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ سپیئر نہ کیا جائے. کمل صاحبہ, مجھے جہاں تک یاد ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بہت محترم بھی ہیں, وہ قابل اعتماد ڈاکٹرز بھی ہیں. ان کا یہ ماننا تھا کہ جب وہ یہاں پاکستان سے گئے اس وقت ان کی حالت واقعی خراب تھی. اب کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اب ان کی حالت کیسی ہے, لیکن جب وہ پاکستان سے گئے تھے تو اس وقت ان کی حالت کافی خراب تھی. تو کیا پھر ہم ان کے بیان کو بھی غلط سمجھیں؟ دیکھیں جی, میں ایک سمپل آپ کو ایک فیکٹ بیس بات بتا رہی ہوں. جب میری طبیعت خراب ہو تو میں جا کے لیبارٹری سے, ڈاکٹر مجھے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں یا میرے بچوں کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں, میں جا کے سیمپل لیبارٹری کو دیتی ہوں. اس کے بعد میں جاؤں یا نہ جاؤں, میرا کوئی گھر والا بھی جا کے وہ ٹیسٹ کی رپورٹ اگر ڈاکٹر کو دکھا دے تو ڈاکٹر اس کے مطابق دوائی دیتے ہیں. انہوں نے تو جو ٹیسٹ کی رپورٹس آئی ہیں اسی کی بنیاد پر ڈیسیژن دینا ہے نا, انہوں نے کوئی فیس پہ تو لینا نہیں ہے. ایون یہ کہ وہ جو ٹیسٹ کی رپورٹس یہ دکھا رہے تھے, اور ڈاکٹر عدنان خاص طور پہ جس طرح کا رونا دھونا, اور ساتھ میں ڈاکٹر مریم اورنگزیب بھی جتنا رو رہی تھیں, اور باقی سارے ترجمان بھی, یقین مان لیں کہ ہم جیسے لوگ بھی مشکوک ہو گئے کہ واقعی نواز شریف صاحب کو کہیں شاید اسرائیل جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اور پھر اوپر سے اعلیٰ عدلیہ نے جس وقت کہا کہ آپ ان کی زندگی کی ضمانت دیں, ہم اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے. بطور مسلمان آپ کسی کی قسم کھا سکتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کون سا لمحہ جو ہے وہ آخری لمحہ ہو. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک ڈاکٹر نے تو رپورٹس کی بنیاد پر ہی اپنا بیان دیا تھا یا جو بھی کنکلوڈ کیا تھا, وہ تمام ڈاکٹرز اسی طرح ہی کرتے ہیں. ٹیسٹ تو لیبارٹری میں ٹیکنیشین نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ جو ڈاکٹر نے رپورٹ دی اس کے مطابق وہ بیمار تھے, اور آپ نے اس کو آن کیا اور عدلیہ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ نے بھیج دیا. اس کے بعد آپ نے انکوائری کی, ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی پریس کانفرنس بھی آئی, آپ نے بھی بتایا کہ ان کے جو بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے یہ ساری 2 نمبری کی. 17 ماہ میں ان 2 نمبر میں سے کسی ایک کے خلاف کوئی کارروائی, کسی ایک کو پکڑا ہو, کسی ایک کو بے نقاب کیا ہو؟ رانا صاحب میں اتنی ڈیٹیلز جانتی نہیں ہوں, میں پوچھ کے آپ کو بتا سکتی ہوں کیونکہ میں پنجاب میں تو ہوتی نہیں ہوں, میں تو نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہوں. تو یہ جو ڈیٹیل کارروائیاں اظہر مشوانی صاحب اس کا بہتر بتا سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, میں جو پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان ہیں میں ان سے یقیناً پوچھ کے آپ کو پوری انفارمیشن ضرور دوں گی, اور میرا خیال ہے کہ یقیناً کی گئی ہے, کیونکہ اتنی بڑی ٹیمپرنگ جو ہوتی ہے اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے. مجرموں کے لیے جس طرح کے چور گھاٹیاں کھولنا اور اپنے سسٹم کو ٹیمپر کرنے کی اجازت دینا, یہ کسی بھی سویلائزڈ معاشرے میں نہیں ہوتا. اس طریقے سے تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ پہ سے اگر لوگوں کا اعتبار ختم ہونا شروع ہو جائے تو ٹیسٹ کی رپورٹیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں بھی بڑے کویکس بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان معاملات کی ٹرانسپیرنسی کو جو ہے وہ انشور کرنا ہمارا کام ہے, اور وہ میں پوچھ کے حالات کے تدارک کی بات کر لیتے ہیں. کمل صاحبہ, اگر بات کی جائے آج کے اجلاس کے حوالے سے تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے جس طرح کچھ نکات اٹھائے کہ آپ نے بیکری آئٹمز پر ٹیکس لگا دیے, آپ نے ادویات کے خام مال پہ ٹیکس لگا دیا, آپ نے ہاسپٹلز کی مشینری پہ ٹیکس لگا دیا, بیشتر نکات تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ غریب کو مارنے کے لیے آپ نے جو ٹیکس لے کے آئے یہ آپ اصلاحات واپس لے لیں, آپ منی بجٹ اور کوئی لے کے آئیں, ہم IMF کا
प्रोग्राम पूरा करवाने में आपकी मदद करेंगे। एक पॉजिटिव जेस्चर है जो अपोजिशन की जानिब से आपको मिल रहा है, लेकिन उस पे फिर असद उमर साहब का जो रद्द अमल है, क्या ये आप ठीक सियासत समझती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक जो जमहूरियत या डेमोक्रेसी की स्टूडेंट होते हुए पहला मेरा इतराज है, बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में ये इस किस्म की एग्जाम्पल नहीं देखी कि एक शख्स जिसके अकाउंट में 25 अरब रुपया उसके चपड़ासी मकसूद चपड़ासी साहब के अकाउंट में उनकी तरफ से गया हो, 15,000 कमाने वाला, या मंजूर पापड़ वाला के पास गया हो अरबों रुपया, और वो इतनी डिटाई के साथ खड़े होके और लोगों को भाषण दे। तो पहले तो मेरा ये प्रोटेस्ट है कि ये सबसे बड़ा मजाक है हमारी जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम के साथ कि इस तरह का शख्स जो अपने आप को क्लियर ना करा सके वो आके दूसरे अपने हुकूमत को भाषण दे। जहां तक उनके इतराज़ात है जनाब, ये खाने के दांत तो वो नहीं है, कन्विक्टेड तो वो नहीं है, वो अगर क्लियर नहीं कर सके तो आपकी हुकूमत साबित भी नहीं कर सकी। प्रोसिक्यूशन जिस तरीके से होती रही वो भी आपको पता है, लेकिन जब तक कन्विक्टेड नहीं होते, निकात की बात कर रहा हूं, अगर उन निकात पे बात हो जाती तो वो क्या पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं थी? नकात अगर कोई सीरियस हो यासिर तो बात की जा सकती है। अब आप देखेंगे उन्होंने कहा जी धांधली ज़दा इलेक्शनों की पैदावार है, तो मौसूफ से पूछना ये था कि जब ईवीएम की बात करें, जब निज़ाम को ट्रांसपेरेंट करने की, इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करने की बात करें तो इनकी पार्टी तो सबसे पहले दौड़ जाती है, सबसे पहले वो शोर धांधली का मचाते हैं, लेकिन कभी भी नहीं आते हैं रिफॉर्म्स करने के लिए। 2007 से लेके आज तक कितनी रिफॉर्म्स इन्होंने इलेक्शन में की हैं, कभी भी नहीं आते हैं इस पॉइंट पे। तो ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? सिर्फ जुबानी जमा खर्च करने या 2-2 घंटे की। एक सेकंड जी, मुझे सिर्फ बात कंप्लीट करने दें। राणा साहब मुझे एक मिनट बात करने दें, मुझे एक आर्गुमेंट कंप्लीट करने दें। 2-2 घंटे का भाषण और बेतुका भाषण जिसका ना सिर हो ना पैर हो, अगर वो खड़े होकर देते रहे उंगली ऐसे कर करके, तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत सीरियस है। मिसाके जो ये बात कर रहे थे इकोनॉमी की कि जनाब मईशत का मिसाक ले आते, कैसे ले आते हैं, किस तरह ले आते हैं? आपने इस मुल्क को कर्जों में डुबा के इसको आपने उस टाइम पे जब इसकी फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी नहीं बल्कि डिफॉल्ट के करीब था उस वक्त आप भाग गए। आपने यहाँ माइंस लगाई और कहने वालों ने एक बहुत मुख्तदर हलकों में बात की, इन्हीं के जो लगाए हुए कठपुतली वजीर आजम थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि इस वक्त हम जब जिस तरह की हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं इस इकोनॉमी को कोई नहीं चला सकेगा। उस इकोनॉमी का रुख हम मोड़े थे। अगर इनकी पॉलिसियों में इतना दम होता तो फिर हमें तो शायद मौका ही ना मिलता, मौका फिर इन्हीं के पास ही होता। तो असद उमर साहब ने उनके हर पॉइंट का बड़ा वैलिड जवाब दिया। और जहां तक आपने कहा कि टैक्स लगने जा रहा है, देखिए अभी तो डिस्कशन हो रही है, कल या परसों जो है वो बोलेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात करेंगे उसके ऊपर, फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम जवाब दे सके। अभी तो एजम्पशन बेस्ड सारी बातें हो रही हैं, अभी तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, रियलिटी से हटकर बातचीत की जा रही है। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पिछले 3.5 सालों में कोई इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए, बल्कि उल्टा सब्सिडीज दी। एक टाइम पे हमने पेट्रोलियम मसनूआत पे 0 लेवी टैक्स हम वसूल कर रहे थे। लास्ट टाइम आपके शो में ही मैंने ये बात कोट की थी, और 92 खुद ये ब्रेकिंग न्यूज चलाता रहे क्योंकि आप वेल इन्फॉर्म्ड किस्म की खबरें चलाते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर को छूट दी, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट दी, एहसास प्रोग्राम कोविड के दिनों में दिया है। इसके साथ साथ आप देख लें कि किसान को कितना जो है वो बिजली सब्सिडाइज रेट्स पे देते रहे। तो इस हुकूमत ने तो कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। लेकिन जब आप इस वक्त हमारे तमाम जो मौशी इंडिकेटर्स हैं वो सब पॉजिटिव हैं, और जो बजट आने जा रहा है वो जब आ जाएगा, पेश हो जाएगा, और उसके ऊपर पूरी अब डिबेट कंप्लीट होगी, फाइनेंस मिनिस्टर जिस वक्त कंक्लूड करेंगे, फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि किस चीज को हमने कहाँ रखना है। गवर्नर साहब अगर इजाजत हो तब सवाल कर सकता हूं मैं? जी करें, प्लीज करें। जिस अपोजिशन लीडर को आप कह रही हैं कि करप्ट है, जिस अपोजिशन लीडर को आप कह रही हैं कि उसके पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे गए या फलां गए, जो भी आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, जब साबित हो जाएगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आप मुझे बताएं कि जो बिल आपने पास करवाना होता है, मैं उन बिल्स का नाम नहीं लेता, आप भी समझ गई हैं, मैं भी समझ गई, उस वक़्त तो ये अपोजिशन लीडर के साथ मुज़ाकरात भी हो जाते हैं, काम भी हो जाता है। आप कौमी असम्बली के फोरम पे बैठते हैं तो आपके स्पीकर उनको अपोजिशन लीडर मानते हुए इजाज़त देते हैं 2 घंटे बोलने की, तो वो बोलते हैं। अब जब वो आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं बतौर अपोजिशन लीडर, अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत क्यों नहीं करती?
देखिए जी, एक तो नेशनल असेंबली के स्पीकर जो हैं वो तो बाउंड है ना कि जो आइन की किताब में दर्ज है उसके मुताबिक या रूल्स ऑफ बिजनेस में जो लिखा है उन्होंने उस तरह असेंबली रन करनी है। अब अनफॉर्चुनेटली आइन के मुताबिक या जो असेंबली के रूल्स के मुताबिक ये है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 6 घंटे भी भाषण देता रहे, उसे चुप नहीं कराया जा सकता। मसला तो इस निजाम में है ना कि इस तरह का जो बड़े वाली मछली है वो जाल फाड़ के तो पहुंच जाती है आगे तक, तो मैं तो उसके ऊपर मातम कर रही हूँ। दूसरी बात यह कि वो बिल्कुल सीरियस नहीं है, और जो आपने बात की कि असेंबली के स्पीकर उनको रिस्पेक्ट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। असेंबली के स्पीकर साहब के ऑफिस में सारी डिलिब्रेशंस के लिए इनको दावत भी दी जाती है। ये और बात है कि बाहर आके वो मुकर जाते हैं। आपने आज देखा है कि जब वो बोल रहे थे, मुस्तकिल बोल रहे थे, तो इस साइड से तो किसी ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, उस वक्त खामोशी से सबने उनकी तकरीर सुनी, लेकिन जब जवाब का टाइम आता है तो वो उठ के भाग जाते हैं। उनमें इतना हौसला ही नहीं है कि वो रियलिटी को फेस कर सके। तो यही बिहेवियर उनका इस सारे दावों के बाद हकीकत यही है। जिस वक्त तो ये पार्लिमानी लीडरशिप साथ बैठ के डिलिब्रेशंस करती है, जो तरमीम है बजट की, इसको किस दिन मंजूर करवा रहे हैं और आपको कितने % यकीन है कि आप इसको मंजूर करवा लेंगे? मैं सिर्फ इतना बता दूं राना साहब कि जिस वक्त इनके साथ सीरियस नेगोशिएशंस की जाती हैं, जैसे फैटफ पे की थी, जो एक नेशनल इंटरेस्ट का सारा एजेंडा था, जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान इनकी वजह से गया था, ये उससे भाग गए थे। उसके बदले में इन्होंने आके वो जो है वो 34 अमेंडमेंट्स दे दी थी कि हमारे जो है तमाम केसेस छुड़वा दें, हमें खत्म कर दें और नैब को टूथलेस कर दें, वो सारा कुछ लेकर आ गए थे। जहां तक आपने बात की है कि जनाब बजट कैसे कब और कब पास होगा, यही अगले 1-2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो बजट हुकूमत का दावा है कि अगले 1-2 दिन में मिनी बजट हुकूमत पास करवा लेगी, और ऑपोजिशन के साथ इस वजह से नहीं बैठा जा सकता कि ऑपोजिशन के असेंबली फ्लोर पे दावे कुछ और है और हकीकी सियासत कुछ और तरह की है। बहुत शुक्रिया कमल शोजब साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे हम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, हुकूमती इक़दामात और उनके ज़ामिन को पकड़ने के हवाले से, तो इसी बात को फिर थोड़ा सा तूल देते हैं और मंजरनामा थोड़ा सा वसी करते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वापसी किस तरह मुमकिन हो पाएगी। और ताहयात नाअहली जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहती है। अब ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से नहीं है, बल्कि कुली तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके कानूनी निकात पे बात की जानी है। इसी पे हमें ज्वाइन किया है सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून साहब ने। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसन भून साहब, अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ही ताहयात नाअहली को ले लिया जाए तो आपको सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मंतिक क्या समझ में आई? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट बार ने रुजू करने का फैसला किया। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी व्यू पॉइंट है वो किसी एक पार्टी के हवाले से होता है, उनका एक अपना नुक्ता नज़र होता है। जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी मसले को लेके चली है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम मुल्क के शहरियों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको लेके आगे चल रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एजेंडा जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ओवरऑल आइन की बालादस्ती का है, आइनी प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन का है, फंडामेंटल राइट की जहां वायलेशन है उसको उजागर करने का है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो है इसमें सिर्फ मियां नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन नहीं, यहाँ सैकड़ों लोग हैं जो बलोचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, KPK में, दे आर विक्टिम ऑफ दीज जजमेंट्स। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इंसान जो है वो जजेस भी हमारे जो हैं वो इंसान होते हैं, वो हम में से ही हैं, दे आर नॉट सुपर नेचुरल। जब वो कोई काम करते हैं तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि हर चीज को देखते हुए उनसे भी गलती का एहतमाल हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी चीजों को उस नुक्ता नजर से देखें कि तमाम शहरी आज़ादियां, फंडामेंटल राइट और जो ओवरऑल एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे मुल्क में,
وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. احسن صاحب کب تک آپ کر رہے ہیں اس پٹیشن کو, کب تک متوقع ہے کہ یہ اس پہ کام جو ہے وہ باقاعدہ سماعت شروع ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو فائل تو کریں گے بائی نیکسٹ ویک. اس کے حوالے سے جو کام کرنے والی بات ہے وہ عدالت کا ثوابدید ہے. عدالت کب بینچ بناتی ہے, کب فکس کرتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں. احسن پھون صاحب, بنیادی طور پہ ایک قانونی سوال یہ ہے کہ آپ اس فیصلے میں سکم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اگر تاحیات نااہلی ہائی کورٹ اناؤنس کرتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کا کام نہیں کر سکتی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے اس میں بنیادی طور پہ کسی حوالے سے کوئی ایسا لفظ نہیں لکھا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اوور آل ایک جنرل ہے کہ کوئی آدمی جو الیکشن لڑنا چاہے وہ رائٹیس ہونا چاہیے, امین ہونا چاہیے, صادق ہونا چاہیے. آپ یہ بتائیں, ہم یہاں روز پولیٹیشینز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جج صاحبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کاروباری حضرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور جو گفتگو ہوتی ہے وہ ٹی وی پہ آپ روز کلپ ایک اپنا پولیٹیشین کو آپ بلاتے ہیں تو اس کی, جیسے آپ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب کی بات کو الیکشن سے پہلے کی بتاتے ہیں, ان کی تقریر کرتے ہیں اور ان کا کمپیریزن کرتے ہوئے آج وہ ڈیفرنٹ ایک لاجک پیش کر رہے ہیں. صحیح. تو میننگ دیر بھائی آپ صرف اس بنیاد پہ کہ یہ بندہ اس وقت غلط بیانی ہے کر رہا تھا تو آج اس کو نہیں ہونا چاہیے, تو میننگ دیر بھائی کہ یہ آرٹیکل 62(1)(f) اسٹریٹ وے اس پہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے, اس پہ ہی انووک کر کے بندے کو باہر پھینک دینا چاہیے. تو اگر آپ یہ سارے پیرامیٹرز کو دیکھنا چاہیں, کرنا چاہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں سانس لینا مشکل ہو جائے گا. ایک گھٹن کا ماحول ہم نے پیدا کر دیا ہے. ہمارے جج صاحبان بھی ہماری طرح انسان ہی ہیں, ان سے بھی غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے. ہمیں بڑا احترام ہے بطور ادارہ ہم سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں ہمارے جج صاحبان. باقی چیزیں تو اسی طرح ہی ہیں, چلتی رہتی ہیں. ایسا صاحب یہ تو ہو گیا, یہ آپ نے کہا کہ پٹیشن اگلے 2 ہفتوں میں ہو جائے گی, اس کے بعد عدالت کا ثوابدید ہے کب بینچ بناتے ہیں, کب سنتے ہیں. ایک آج حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا, چونکہ آپ بڑے سینئر وکیل بھی ہیں, جج بھی رہے ہیں, میاں شہباز شریف کے حوالے سے کہ جو انہوں نے ضامن تھے میاں نواز شریف کے, اور میاں نواز شریف واپس نہیں آ رہے اور شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے وہ جانا جا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری بطور ضامن جو انہوں نے 50 روپے کا اسٹامپ لکھ کے دیا اس میں ہو سکتی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 514 کی جو کارروائی ہے اس کے مطابق بالکل یہ پروویژن انووک کی جا سکتی ہے, جس میں ضامن کو نوٹس بھی دیا جاتا ہے, نوٹس کے نتیجے میں وہ پیش ہونا چاہیے, اور یہ آل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شورٹی بانڈ کس کو دیا, کس نے دیا ہے. باقی اگر میاں شہباز شریف نے اگر بیان دیا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور بیماری کے نتیجے میں جا رہے ہیں اور جا کے آ جائیں گے, جب ٹھیک ہو جائے آ جائیں گے, تو یہ ایک بڑی ویگ سی بات ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جب عدالت کسی کو رہا کرتی ہے تو رہا کرتے ہوئے عدالت ایک آرڈر کرتی ہے کہ یہ ایک آدمی جو ہے 2 ضامن دے گا, 4 دے گا, ان کی شورٹی 10 کروڑ ہوگی. جیسے میاں نواز شریف کے کیس میں میرا خیال ہے شورٹی کافی زیادہ تھی, تو ایٹ دی موسٹ ان کو نوٹس کر کے بلایا جا سکتا ہے اور ان کی شورٹی بانڈ جو ہے وہ 4 فیٹ کیے جا سکتے ہیں, ان پہ شورٹی کی اماؤنٹ پر امپوز کی جا سکتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر میاں شہباز شریف نے کوئی شورٹی دی ایز اے گارنٹی, ہی اسٹوڈ شورٹی, تو اکارڈنگلی ہی کین بی ایشوڈ نوٹس اینڈ ہی از سپوز ٹو ریپلائی, اور اس کی جسٹیفیکیشن ایون دیر آر ججمنٹس جو ہیں اس میں یہ ہے کہ شورٹی کو یہ بھی ٹائم دیا جا سکتا ہے کہ ہی شوڈ پروڈیوس دی. احسن بھون صاحب, فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کیس میں نااہل ہو سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے, جبکہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب کا موقف یہ ہے کہ حکومت شہباز شریف کے خلاف جو عدالت میں جانا چاہتی ہے اور سپریم کورٹ بار تاحیات نااہلی کے خلاف جو سپریم کورٹ میں جانا چاہتی ہے, ان دونوں کیسز میں سے نکلے گا کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہر بندے کی اپنی پرسیپشن ہے.
हम तो हमेशा तवक्को करते हैं कि जब हम अदालत में जाएंगे तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फंडामेंटल राइट्स की जो कस्टोडियन है और प्रोवाइड करने के हवाले से जो भी कोई ऐसा अमल है उसमें अदालत जो है वो ज़रूर फैसिलिटेट करेगी, ना कि कोई खुदा न खास्ता ऐसी कदगन लगाएगी कि जिससे कोई इंसानी हकूक पे पामाल हो। एहसन मुंशी साहब, अभी एक बात शहबाज शरीफ साहब, अगर उसमें एफिडेविट में ये लफ्ज़ होता है कि जब ये तंदुरुस्त होंगे तो बेहतर होंगे तो ये वापस आ जाएंगे, टाइम तो 4 हफ्ते का था, लेकिन साथ ये भी थी कि जब ये तंदुरुस्त होंगे, तो इस सूरत में अगर ये लफ्ज़ लिखा होता है तो फिर क्या हुकूमत उसके बावजूद इनके खिलाफ कुछ कर सकती है? बात यह है कि अगर ये लिखा होता है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकती। अब तंदुरुस्ती का तो ना मैं और आप तो नहीं कोई सर्टिफिकेट दे सकते। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने मीडिया में ही सुना और देखा, इसलिए कि ये तो डॉक्टर ही उनके वहां से बताएंगे ना कि जी वो अब ठीक है तो नहीं। और जिस एज में मियां नवाज शरीफ हैं उस वक्त, इस एज में तो हर वक्त ही बंदा किसी न किसी मेडिकेशन पे होता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं वाज़ेह अल्फाज में कि जो हुकूमत जाना चाहती है, अदालत से रुजू करना चाहती है, इसमें नवाज शरीफ, मैं एक आपको बात बताऊं, जी जी, बड़ी, और मुझे ये सारी बातें मैं किसी का नाम नहीं लेता, तकलीफ होती है। भाई ये हुकूमत कह रही है कि जी उसकी रिपोर्टें मियां नवाज शरीफ की किसी ने जाली बनवाई। हाँ, वो तो कहते फैब्रिकेटेड है। जिसने जाली बनवाई, व्हाई डोंट दे प्रोसीड अगेंस्ट हिम? ही वाज बिहाइंड द बार। ये हुकूमत खुद ही भेजने वाली थी, खुद ही लाने वाली है, खुद ही बातें करते हैं। ये मैंने बात जरा थोड़ी सी नेकड कर दी इसलिए कि आप क्यों तो इस तरह की बातें फिर तो हुकूमत के खिलाफ भी कोई अदालत में जा सकता है कि हुकूमत ने अभी तक प्रोसीड नहीं किया इस केस को सही तरीके से। नहीं, जो बंदे जिन्होंने बनाई और जिन्होंने दी रिपोर्टें, वो अगर ये जाली थी तो व्हाई दे डोंट दे प्रोसीड अगेंस्ट देम? हु वाज द मैन बिहाइंड द होल सीन? हु वाज द इंस्ट्रूमेंटल? एहसन मुंशी साहब, आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एफिडेविट के मामले पे कोई परेशानी नहीं होगी कानूनी तौर पे? मैं नहीं समझता कि इस हवाले से मैंने देखा नहीं एफिडेविट, लेकिन जो जामन है उनके खिलाफ तो बात हो सकती है। जामन के खिलाफ मैक्सिमम क्या हो सकता है जी? हा? जामन के खिलाफ मैक्सिमम क्या हो सकता है? जामन के खिलाफ सेक्शन 514 की कार्रवाई हो सकती है, उसके हवाले से उसको बुलाया जा सकता है, उसकी श्योरिटी बॉन्ड की अमाउंट फोरफीट हो सकती है, यही कुछ होता है। अगर वो नहीं देता तो उसको अंदर भी भेजा जा सकता है, वो अमाउंट ना दे तो। बहुत शुक्रिया एहसन भून साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे, मिनी बजट के हवाले से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।